حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میم ٹی وی کا سلسلہ علمی مذاکرہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سوالات کے جوابات حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آج اس سلسلے کا 24واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری۔ آئیے سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ حضرت ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ ٹب میں پانی پڑا تھا، اس میں سے لے کر ناپاک کپڑا پاک کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ٹب کا پانی مستعمل تھا، تو جو کپڑا اس سے پاک کیا، اس پانی سے پاک کیا، وہ پاک کہلائے گا؟ اور اس پاک کردہ کپڑے میں جو نمازیں پڑھیں ان کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مستعمل پانی جو ہوتا ہے وہ وضو یا غسل کے کام نہیں آ سکتا، مطہر نہیں ہوتا، وہ طاہر ہوتا ہے بشرطے کہ اس پانی کے اندر کوئی نجاست نہ پڑی ہو۔ اگر اس پانی میں کوئی نجاست نہیں پڑی، وہ پانی از خود پاک ہے، تو اس سے وضو اور غسل تو نہیں کیا جا سکتا، البتہ نجس کپڑے جو ہوتے ہیں، ناپاک کپڑے ہوتے ہیں، وہ اس سے پاک کیے جا سکتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب وہ پاک ہو گئے تو اس کے بعد جو اس میں نمازیں ادا کی جائیں یا دیگر عبادات وغیرہ جو کی گئی، ان کپڑوں کو پاک مانا جائے گا اور اس کے اندر ادا شدہ نمازیں بھی بہرحال درست ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ مفتی صاحب، مستعمل پانی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کون سا مستعمل پانی کہتے ہیں، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جو استعمال کر لیا گیا۔ کسی بھی طہارت کے لیے جو پانی استعمال ہو، وضو کے لیے استعمال ہو، تو استعمال ہونے کے بعد جو پانی ہوتا ہے یعنی یوزڈ واٹر، یا غسل میں جو پانی استعمال ہو جائے، یا باوضو شخص بھی اگر وضو کی نیت سے اس پانی کو دوبارہ استعمال کرے، حالانکہ باوضو شخص کے جن اعضاء پر سے پانی بہہ گیا دوبارہ انہی اعضاء پہ پانی بہے تو وہ پانی مستعمل، دوسری بار کا پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ لیکن بنیت طہارت، وضو یا غسل، باوضو شخص بھی اگر پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے مستعمل کے لفظی معنی تو یوزڈ ہی ہے، یعنی اسم و مسمى ہے، اپنے نام سے ہی یہ ظاہر ہے۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب، یہ رحیم یار خان پاکستان سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا زوجین کی اجتماعی قبر بن سکتی ہے؟ اجتماعی قبر بنانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ صرف بعض ایسے خدا نخواستہ کو ناگہانی واقعات ہو جاتے ہیں جب بہت کثرت کے ساتھ اموات ہوتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، تو اس صورت کے اندر جگہ کی کمی، وسائل کی کمی وغیرہ کی وجہ سے ایک اجتماعی قبریں بنائی جاتی ہیں۔ اور اجتماعی قبر کے معنی یہ ہوتا ہے کہ گڑھا ایک مرتبہ کھودا جاتا ہے اور اس میں مردوں کو ایک کے اوپر ایک نہیں ڈالا جاتا، اس میں بھی قطار کے ساتھ ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی ایک ساتھ تدفین کر دی جاتی ہے، یعنی ان کی آپس میں سب کی لاشوں کے درمیان میں دیوار نہیں ہوتی، کسی طرح کی کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اس کو اجتماعی قبر کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ ایسی کوئی عذر نہیں ہے صرف اس لیے کہ وہ زوجین تھے کہ ان کی ایک گویا کہ جو ہے ایک ہی قبر کے اندر دونوں کو تدفین کر دیا جائے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یعنی اجتماعی تدفین صرف اور صرف عذر کی حالت میں، جو میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسا واقعہ ناگہانی ہو جائے، وسائل کی کمی ہو جائے، تو اس صورت میں کی جا سکتی ہے۔ یا خدا نخواستہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے ماضی میں واقعات بھی ہوئے، کوئی ایسا بلاسٹ وغیرہ ہو جاتا ہے کہ اعضاء ہی بکھر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا پاؤں کس کا ہے، ہاتھ کس کا ہے، معاذ اللہ۔ تو ایسی صورت کے اندر پھر ان اعضاء کو ایک ساتھ یکجا کر کے ایک اجتماعی قبر میں ان کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ الا اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی عذر کی صورت نہیں ہے تو پھر یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ حضرت کراچی سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے اسکول کے بچوں کی فیس ادا کی جا سکتی ہے؟ اچھا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں، زکوٰۃ کا اصل مصرف کیا ہے؟ مستحق زکوٰۃ کو دے دینا، اور اس طور پر دینا کہ وہ اس پیسے کا مالک بن گیا۔ تملیک یعنی مالک بنانا یہ شرط ہے۔ اسکول کی فیس ادا کریں، کسی کی میڈیکل میں ہیلپ کریں، کسی کی کسی اور طریقے سے ہیلپ کریں، گروسری وغیرہ کے لیے دیں، کسی بھی چیز کے لیے دیں، بنیادی شرط یہ ہے کہ مالک بنائے۔ اب وہ اس کو مثال کے طور پر کوئی شخص ہے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس، جیسا کہ سوال سے ظاہر ہے، وہ بیئر نہیں کر سکتا اور اس کو زکوٰۃ کی مد میں دینا ہے،
تو اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ اس کے والدین میں سے جو مستحق زکوٰۃ ہے ان کو دونوں میں سے کسی کو جو مستحق زکوٰۃ ہے ان کو مالک بنا دے پیسے کا، پھر وہ اسکول کی فیس ادا کر دے۔ اب اس کے اندر ایک صورت یہ آتی ہے کہ جناب وہ پھر اسکول کی فیس ادا کریں گے نہیں اگر ان کے ہاتھ میں پیسے دے دیے۔ کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر کہ پھر وہ پیسے ادا نہیں کرتے بلکہ ان کو کہیں اور خرچ کر دیتے اور پھر وہی کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچوں کی اسکول کی فیس ادا نہیں ہوئی اور اسکول سے نام خارج ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ یا تو آپ ان کو اس جگہ پر لے جائیں جہاں پہ فی کاؤنٹر ہوتا ہے یا بینک میں جہاں ڈپازٹ کرنا ہوتا ہے اس کا واؤچر ہوتا ہے، اس وقت جب آپ اس کے ہاتھ میں تملیغ کر دیں گے کہ جناب یہ لیجیے آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس اس میں ادا کر لیجیے، آپ دل میں نیت کر لیجیے، زبان سے کہہ لیجیے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، جیسی سچویشن ہو سامنے، جیسی کنڈیشن ہو، اس کی کہنے کی جیسی صورت ہو یا نہ ہو، جیسے ہی اس کے پاس وہ پیسے آ جائیں گے، وہ پیسے کا مالک بن گیا، تو اب وہ ظاہر ہے آپ نے لے جا کے کھڑا ہی اس کو اس فی کاؤنٹر پہ یا بینک کے اس کاؤنٹر پہ کھڑا کیا کہ جہاں پہ اس نے فیس ادا کرنی ہے اسکول کی، تو لا محالہ وہ فیس ادا کرے گا، یعنی آپ کا اصل مقصد زکوٰۃ بھی ادا ہو گیا اور جس مقصد کے لیے آپ اس کی زکوٰۃ میں ہیلپ کرنا چاہتے تھے وہ بھی ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ حضرت ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ قضا نمازوں میں کیا فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے 3 وتر بھی پڑھنے ہوتے ہیں؟ قضا نمازوں میں جو قضا کا حکم ہے وہ ہے فرائض اور واجبات کا۔ فرائض تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دن کی 5 نمازیں ہیں، اگر کسی کے ذمے قضا ہے تو وہ اس کو ادا کرنی ہے، اور اسی طرح وتر جو ہے وہ واجب ہے، تو وتر کی بھی قضا ہے۔ زندگی میں اگر خدا نہ خواستہ اس کی نماز قضا ذمے پر ہے تو ان نمازوں کے ساتھ ساتھ جتنے وتر قضا ہیں ان کی بھی قضا اس کو لازم کرنی پڑے گی، انہیں بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو فجر کی سنتوں کی تاکید جو ہے یہ سب سے زیادہ ہے، آکد المؤکدات اسے کہا جاتا ہے، یعنی سنت مؤکدہ میں سب سے زیادہ جس کی تاکید ہے وہ فجر کی سنتیں ہیں۔ مفہوم ملتا ہے حدیث پاک کا کہ انہیں ترک نہ کرو اگرچہ تم پہ گھوڑے آ پڑے، یعنی حملہ ہو جائے، ایسی بھی صورت ہو تو اس صورت میں بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑو، اس قدر اس کی تاکید ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت اور دیگر بھی اس پر ایسے دلائل ملتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کی بھی قضا کی جائے۔ البتہ فتویٰ اس قول پر نہیں ہے۔ شیخین کریمین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا موقف یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ البتہ فقہاء کرام نے جو راجح قول بھی ہے جس کو ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز کسی کی قضا ہو گئی اور وہ زوال کے وقت سے پہلے اس کی قضا ادا کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فجر کی سنتوں کی بھی قضا کرے۔ اب تاکید اس کی دیکھیں، جیسے میں نے عرض کی تھی نا، آکد المؤکدات، اس کی تاکید اس قدر ہے کہ دیگر نمازوں میں تو ہمیں یہ حکم ہے کہ جب مسجد میں حاضر ہوں اور جماعت شروع ہو چکی ہو تو شامل نماز ہو جائے، امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے۔ فجر کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر یہ وثوق ہے کہ قعدہ آخرہ بھی مل جائے گا، سلام سے پہلے پہلے ہم امام کے ساتھ مل جائیں گے، تو اس صورت کے اندر پہلے سنت فجر ہم کسی سترے میں ادا کریں گے کہ کسی نماز پڑھنے والے کو پریشانی نہ ہو، یعنی جو جماعت میں شامل ہے یا جماعت میں شامل ہونے جا رہا ہے، ایسی جگہ پر ہم اپنی 2 رکعت سنتیں ادا کریں گے اور پھر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں گے۔ تو اس قدر تاکید کی وجہ سے یہ حکم ہے، اور اس کے اوپر جو میں نے بات عرض کی کہ پہلے سنتیں ادا کرے گا، اس پر کثیر دلائل موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں ایک پروگرام میں اس کو تفصیل سے اس کے اوپر احادیث جو ہے میں ذکر کر چکا ہوں، اگر کسی کو اس پر دلائل چاہیے ہوں، کیونکہ اس مسئلے کے اوپر اعتراضات بہت اٹھتے ہیں، ان لوگوں کے اٹھتے ہیں جن کو مطالعہ نہیں ہوتا یا علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے یا کسی طور پر بھی جو ہے ان کو شغف نہیں ہوتا، لیکن یہ بات سننے کے بعد انہیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جناب سنتوں کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ اس کا مطلب وہ فجر کے لیے کبھی مسجد میں گئے بھی نہیں ہوں گے، شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر کثیر دلائل میں نے، اگر سوشل میڈیا پہ آپ سرچ کریں گے تو میں نے اس پہ کثیر دلائل احادیث طیبہ کتب سامنے رکھ کے جو ہے یہ پیش کی ہیں، تو شوق جو رکھتا ہوں مطالعے کا یا جو تحقیق کا تو وہ اس کو سرچ کر کے دیکھ لیجیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں فجر کی جو قضا سنتوں کی قضا کی بات ہے تو وہ قضا عمری والوں کے لیے نہیں ہے؟ قضاء عمری والوں کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے جن کی قضاء عمری ہے انہوں نے تو صرف فرض کی قضا کرنی ہے۔ امام محمد کے قول کے مطابق ان پر ہے، لیکن وہ چونکہ فتویٰ اس قول پر نہیں ہے، اور ویسے بھی اس کے لیے جس کے ذمہ کئی نمازیں قضا ہو، وہ زحمت ہی ہے کہ اتنی ساری نمازیں مزید فجر کی سنتیں بھی ادا کرے، لہٰذا فتویٰ بہرحال یہی ہے کہ وہ فجر کی سنتیں قضا نہیں کرے، لازم نہیں ہے اس پر۔
بہت شکریہ مفتی صاحب. حضرت ایک سوال ہندوستان سے فرخ صاحب نے پوچھا ہے کہ کوئی شخص تنہا یا امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے لیکن وہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ تو اٹھاتا ہے مگر اللہ اکبر نہیں کہتا, چپ چاپ ہاتھ باندھ لیتا ہے, تو تنہا اور امام کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے لیے شرط بھی ہے اور نماز کا رکن فرض بھی ہے. امام کے پیچھے شرائط بھی مکمل ہونا ضروری ہے اور امام کے پیچھے فرائض بھی مکمل ہونا ضروری ہے. فرائض اگر کوئی فرائض میں سے کوئی فرض چھوڑ دے گا تو بھی نماز اس کی فاسد ہو جاتی ہے, اور شرائط نہ ہو, شرائط نہ پائے جائے تو اصول ہے کہ اضافات شرط فات المشروط. تو جب اس کا تکبیر تحریمہ ادا ہی نہ ہوا تو اگرچہ وہ امام کے پیچھے اس کی نماز شروع نہیں ہوگی, کیونکہ یہ شرائط میں سے آخری شرط اور فرائض میں سے پہلا فرض ہے, لہٰذا اس کی نماز ہی اس طور پر جو ہے درست نہیں ہوگی. اس سے یہ دوبارہ جب بھی خیال آئے دوران نماز بھی کہ میں نے تکبیر تحریمہ تو کہی نہیں تھی امام صاحب کے ساتھ, تو اب جب بھی خیال آئے وہیں سے اپنی نماز امام صاحب کے ساتھ بطور مسبوق, یعنی اگر ایک رکعت نکل گئی ہے تو جہاں سے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں وہاں سے اپنے آپ کو ایکٹیو سمجھو اور یہاں سے نماز کو امام صاحب کے پیچھے شروع کرے. اور پوری نماز گزر گئی اور اس کے بعد اس کو خیال ہے میں نے ہاتھ تو اٹھا لیتے, تکبیر تو کہیں نہیں, تکبیر تحریمہ تو میری ادا نہیں ہوئی, تو پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھے گا, لوٹائے گا. اللہ تعالیٰ اعلم. بہت شکریہ مفتی صاحب. حضرت پنجاب کے کسی گاؤں سے بلال صاحب پوچھتے ہیں کہ سود کی مثال میں لکھا ہے کہ ہم جنس سے چیز بدلنے سے زیادتی سود ہو جاتی ہے, تو ہمارے گاؤں میں یوں ہوتا ہے کہ صاف گندم کو گندم کی دوسری اقسام سے بدلتے ہیں اور کمی زیادتی سے بدلتے ہیں, تو کیا یہ سود ہوگا؟ جی ہم 7 چیزیں حدیث پاک میں بیان ہوئی کہ جن کو آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں اگر, تو اس میں کمی زیادتی سود ہے اور ان کا ادھار منع ہے. اب ان 7 چیزوں جیسے سونا چاندی گندم جو وغیرہ اس کا نمک وغیرہ اس طرح سے ان کا ذکر ہے, تو اب ان 7 چیزوں کے بنیاد پر حدیث پاک کے الفاظ کے بنیاد پر فقہاء کرام نے ایک پرنسپل بنایا, اصول میں سے ایک اصل بنائی کہ کیل مال جنس اور وزن مال جنس, یعنی جو چیزیں وزن کر کے بیچی جاتی ہیں اور جو چیزیں ناپ کر یعنی لیٹر وغیرہ میں لکوڈ فارم میں جو چیزیں ہوتی ہیں اور وہ لیٹر میں بیچی جاتی ہیں, ان چیزوں کے لیے یا کسی پیمانے میں جس طرح پہلے سا وغیرہ چلتے تھے اس میں سالڈ چیزیں ہی صحیح لیکن وہ پیمانے کے طور پر وہ ناپ کے دی جاتی تھی. تو ناپ کے اگر ہم جنس چیزیں ایکسچینج ہوتی ہیں بارٹر سسٹم پہ یا وزن پر ایکسچینج ہوتی ہیں بارٹر سسٹم پہ, ہم جنس چیزیں یعنی چاول کے بدلے گندم کے بدلے کوئی بھی چیز ہو, چاہے موزونی ہو یا مکیلی ہو, وزن سے ہوتی ہو یا ناپ کے ہوتی ہو, جب وہ آپس میں ایکسچینج اپنی ہی کیٹیگری سے ہوں گی تو اس کے اندر ایکویلٹی یہ ضروری ہے, یعنی اس میں مساوات برابری وزن میں ناپ میں یہ ضروری ہے. اگر کمی زیادتی کر لی تو یہ سود ہو جائے گی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمدہ کھجور کا ایک ٹکڑا دیکھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال آپ کے پاس یہ عمدہ کھجور کہاں سے آئی؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس 2 ردی یعنی ہلکی کوالٹی کی کھجوروں کے ٹوکرے تھے, وہ میں نے کسی تاجر کو دیے اور ان سے عمدہ کھجور کا ایک ٹوکرا لے لیا, کیونکہ ہائی کوالٹی ہے تو ظاہر اس کی قیمت زیادہ ہوگی, اس کا ایک ٹوکرا ملا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو نرا سود ہے. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کو کرنا تھا تو آپ یوں کرتے کہ اس 2 ٹوکروں جو 2 ٹوکرے آپ کے پاس ردی کھجور کے ہلکی کوالٹی کی کھجور کے تھے وہ آپ دے دیتے ان کو کسی قیمت کے عوض, پھر اسی قیمت سے یہ عمدہ کھجور کا ٹوکرا خرید لیتے. الٹیمیٹلی ریزلٹ یہی آیا, وہ 2 ٹوکرے گئے اور ایک ٹوکرا آیا, لیکن روٹ چینج ہونے کی وجہ سے یہ سود سے نکل کر حلال کی صورت میں آ جاتا. تو اب یہ جس طرح سے گاؤں کی مثال انہوں نے دی کہ ہم جن چیزوں کو آپس میں چینج کرتے ہیں اور کمی زیادتی ظاہر کوالٹی کی وجہ سے کوئی بھی شخص نہیں مانے گا کہ میں اگر ہلکے والا چاول ہے تو اس کو جو نا ہائی کوالٹی چاول کے ساتھ میں آپ کو برابر میں ایکسچینج کر دوں. تو لا محالہ ہمیں کسی ایسے سبسٹیٹیوٹ کی طرف جانا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے پرابلم سولو ہو جائے, اور وہ ہے کرنسی. تو کرنسی میں اس کو پہلے چینج کریں, کسی نہ کسی روپے میں ڈالر میں یا کسی بھی چیز میں اس کو پہلے ایکسچینج کریں اور پھر اسی کرنسی سے اس میں جو دوسری اچھی کوالٹی کی کم کوانٹٹی آتی ہے وہ اس سے پرچیز کریں. تو اس کا سولوشن ہے. اگر ہم جنس سے بارٹر سسٹم پہ اگر کریں گے تو پھر یا تو ایکول لیں یا پھر وہ پھر سسٹم بارٹر پہ نہ کریں بلکہ کسی اور جنس کو بیچ میں ریلیٹ کر لیں اور اس کو پھر اس طرح سے ایکسچینج کریں. یعنی چاول ہے تو اس کو گندم کے بدلے کر لیں یا بیچ میں جنس کم سے کم بدل لیں. واللہ تعالیٰ عالم. بہت شکریہ مفتی صاحب. محترم ناظرین یہاں ہم لیں گے مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علمی مذاکرے کا 24واں ایپیسوڈ۔ سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا سوالات پوچھے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نور الایضاح میں عبارت ہے کہ وشرط وجوبہ العقل والبلوغ، یعنی وضو کے لازم ہونے کی شرط عقل اور بلوغ ہے، تو جو انہوں نے بلوغت کی شرط لگائی ہے تو کیا نابالغ بے وضو قرآن مجید چھوئے، جیسا کہ مدرسے میں بچے پڑھنے آتے ہیں، تو کیا ان پر وضو لازم نہیں؟ نابالغ پر وضو لازم تو نہیں ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، جیسا آپ نے عبارت نور الایضاح کی بتائی کہ بشرط وجوبہ العقل والبلوغ، کہ وضو کے لازم ہونے کی شرط عاقل ہونا بھی ہے اور بالغ ہونا بھی ہے۔ تو عاقل تو ماشاءاللہ بچے ہوتے ہیں جب مدرسے میں آتے، تو بلوغ نہیں ہوتا، تو چونکہ ان پر شرط تو نہیں ہے، لازم تو نہیں ہے، لہٰذا ان پر لازم کیا نہیں جا سکتا۔ البتہ تعلیم کے طور پر ان کو یہ ضرور سکھایا جائے گا کہ آپ وضو کر کے قرآن مجید کو چھوئیں۔ یہ مسئلہ عمومی طور پر ہم سبھی پڑھے ہیں مدارس میں، لیکن ہمیں اس وقت بھی یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ قرآن مجید چھونے کے لیے ہمیں وضو نہ کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اساتذہ نے، ہمارے بڑوں نے بھی ہم پر یہ مسئلہ، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اس سے ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کو بزرگوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ ہر تخفیف فوری طور پر جو ہے نا سب کو نہیں بتاتی جاتی کہ دیکھو اس کے اندر یہ تخفیف ہے۔ ہوتا کیا ہے، پھر لوگ سست سے سست پڑھتے جاتے ہیں۔ اب اگر بچوں کو بتا دیا جائے نہیں آپ پہ وضو لازم نہیں ہے، آپ قرآن مجید کو جو ہے بغیر وضو کے چھو لیں، تو اب کیا ہوگا کہ اکثر بچے جو ہے نا پھر بے وضو بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے کہ بچوں کی ایک جو ہے نیچر کے اندر ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ پانی کی کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، 100% ایسے نہیں ہوتے، کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پانی کو ٹچ کرنے سے جو ہے نا کتراتے ہیں، تو وہ پانی کے استعمال سے دور بھاگتے، تو پھر وہ جو ہے وہ وضو نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا بچوں کو، چونکہ کب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، تو اس کی عادت میں اگر شامل ہوگا کہ میں نے قاعدہ اٹھانا ہے یا میں نے قرآن مجید اٹھانا ہے تو اس سے پہلے مجھے وضو کرنا ہے، تو یہ عادت اس سے بلوغ کے بعد بھی جو ہے عادی ہی رکھے گی کہ وہ اس چیز کا پریکٹس میں رکھے گا۔ ورنہ خدا نہ خواستہ اس کی جب یہ پریکٹس پہلے کی اگر یہ ہوگی کہ بغیر وضو کے بھی میں ٹچ کر لوں، تو پھر وہ ایک حساب سے آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ جرأت ہوگی کہ وہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھو لے گا، تو بلوغ کے بعد بھی یہ عادت اس میں ممکن ہے کہ وہ جاری رہے۔ لہٰذا بلوغ سے پہلے بھی بچوں کو یہ تعلیماً کہا جاتا ہے کہ آپ وضو کریں، اس کے بعد قرآن مجید یا قاعدے کو ٹچ کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ حضرت ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جانور کی اوجڑی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جانور کی اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ فتاوی فیض الرسول میں تفصیلاً اس کے اوپر ایک جواب ارشاد فرمایا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، اور اس میں پوری تفصیل سے ارشاد فرمایا کہ اوجڑی کھانا یا اس کے اجزاء کو کسی بھی طور پر اس میں سے استعمال کر کے کھانے میں لینا یا کسی اور طریقے سے استعمال کرنا یہ مکروہ تحریمی فرمایا، کیونکہ نجاست کے گزرنے کی جگہ ہے۔ اوجڑی سے چونکہ سارا نظام ہضم کا جو ہے وہ سمجھے کہ اینڈ وہاں پر اوجڑی کے ذریعے ہوتا ہے کہ نجاست کے گزرنے کی جگہ ہے، لہٰذا اس کے جو اجزاء ہیں اس کو کھانا یہ مکروہ تحریمی فرمائے۔ ہاں البتہ اس کا سولوشن یہی ہوتا ہے جس طرح عمومی طور پر قربانی کے ایام میں ہم دیکھتے ہیں، ورنہ تو سلیٹر ہاؤس سے ساری تیاریاں ہو کے جو مارکیٹ میں گوشت پہنچتے ہیں۔ عام طور پر قربانی کے ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص ادارہ جو ہے انہیں لے جا کے کسی ایک مخصوص مقام پر ان کو ڈسبرس کرتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں، اور وہ اس کا سلسلہ دفنانے کا ہوتا ہے، اس طرح سے زمین کے اندر ختم کر دیا جاتا ہے، تو وہی اس کا سولوشن ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم اس کو لے جانا چاہے اور کوئی اس طرح اپنے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہے، جس میں فتاوی فیض الرسول میں غالباً انہوں نے جمعدار کا لفظ استعمال کیا کہ اگر جمعدار اس کو لے جانا چاہے تو اس کو پھر منع نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے مذہب میں ان کے حساب سے ٹھیک ہے، تو اس طرح طور پر ان کو منع نہیں کر سکتے، ورنہ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ مخصوص ادارے لے جاتے ہیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ حضرت ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کا آپریشن ہوتا ہے، اس کا پتا وغیرہ کوئی چیز نکالیں تو اس کو پھینک دیں گے یا دفنائیں گے؟ انسانی اعضاء کا شرعی حکم تو یہی ہے کہ اگر وہ مقطوع ہو جائیں، کٹ جائیں،
کسی بھی طور پر، یا جس طرح ہم نے آپریشن میں بتایا اندرونی اعضاء ہوں یا ظاہری اعضاء ہوں، ان کا شرعی حکم یہی ہے کہ ان کو اسی طریقے سے ان کی تدفین کر دی جائے۔ اسی طریقے سے مراد یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ تو نہیں ہوگی، البتہ کسی جگہ پر لے جا کر کے، جس طرح یا قبرستان میں کوئی چھوٹی سی جگہ میسر ہو تو وہیں پہ لے جا کر، اب یہ پتا جب بتا رہے ہو تو بہت چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، قبرستان میں بھی لے جا کر جو ہے کوئی کونا کھانچا ایسا مل سکتا ہے کہ قبروں میں کئی مرتبہ ایسا دیکھتے ہیں ہم لوگ قبرستان میں کہ کئی کونے کھانچے میں اس طرح کراس بن رہا ہوتا ہے، کہیں ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کے پاؤں بھی نہ پڑے تو وہ ایسی جگہ پر اس کو تدفین کی جا سکتی ہے۔ البتہ اس کو پھینک دینے میں جو ہے یہ انسان کی جو تکریم ہے، جو ایک تعظیم ہے، اس کی مخالفت ہے، لہٰذا اس کو اس طرح سے بالکل کچرے میں پھینک نہیں دیا جائے گا، دفنایا جائے گا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ عالم۔ مفتی صاحب، خطیب الانبیاء کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ سوال ہے۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اچھا بھائی، یہ سائل کا نام نہیں یہاں لکھا ہوا، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے۔ اچھا، گجرات پاکستان سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جنبی جو لباس زیب تن کرتا ہے کیا وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے؟ اور اسلامی بہنوں نے مخصوص ایام میں جو لباس زیب تن کیا ہوتا ہے کیا وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے؟ اگرچہ ان دونوں کے لباس پر کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہو، کیا پاکی حاصل کرنے کے بعد انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جنبی ہو یا ایام مخصوصہ میں خواتین ہو، ان کے صرف لباس کے استعمال کرنے سے وہ لباس ناپاک نہیں ہوتے، جب تک کہ ظاہری طور پر کوئی نجاست اس پر نہ لگے، چاہے وہ جنبی ہو یا غیر جنبی ہو۔ کسی کے بھی لباس پر اگر کوئی نجاست لگتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ کپڑے ناپاک کہلائیں گے۔ پھر اس نجاست کا بھی اپنا معیار ہے، غلیظہ ہے یا خفیفہ، پھر غلیظہ اور خفیفہ میں پھر اس کی مقدار کتنی ہے، جس کا ہم بارہا ان مسائل کو ذکر کر چکے ہیں۔ تو صرف جنبی یا جس پر بھی غسل لازم ہوتا ہے، حائضہ ہو یا نفاس والی عورت ہو، خون ولادت کے ایام سے گزر رہی ہو، جب تک اس کے کپڑوں پر نجاست نہیں لگے گی ظاہری طور پر، اس کے کپڑوں کو ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ جب وہ اپنے اس پروسیس سے فارغ ہوں، غسل کر کے پاک ہو جائیں، تو اس کے بعد وہ انہی کپڑوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محترم ناظرین، آج آپ نے علمی مذاکرے کے سلسلے کی 24ویں قسط ملاحظہ فرمائی۔ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ اس سلسلے میں اپنے سوالات پوچھنے کے لیے آپ اسکرین پر دیے ہوئے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں تاکہ اگلے سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جا سکے۔ آج ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔